السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم اسلامیات کے 26 سوالات اور ان کے جوابات ما تفصیل آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے کوئی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بڑے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا قطب الدین احمد، اور ان کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ شاہ ولی اللہ کے دادا کا نام شاہ وجیہ الدین تھا۔ ان کا شجرہ نسب 29 پشتوں سے حضرت عمر فاروق تک جا ملتا ہے، اور والدہ کا نسب حضرت موسیٰ کاظم تک جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، شاہ ولی اللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 فروری 1703 عیسوی کو بمطابق 4 شوال 1114 ہجری کو ضلع مظفر نگر، بھارت میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، شاہ ولی اللہ نے قرآن کب حفظ کیا؟ 7ویں سال۔ سوال نمبر 4، شاہ ولی اللہ نے 15 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور کس سلسلے سے منسلک ہوئے؟ نقش بندیہ سلسلہ سے منسلک ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت شاہ صاحب کی عمر 17 برس تھی۔ سوال نمبر 5، شاہ ولی اللہ کب سفر حج پر روانہ ہوئے؟ 1730 عیسوی بمطابق 1143 ہجری۔ حجاز میں حج کے علاوہ 14 ماہ قیام کیا۔ اس دوران حرمین کے عالم ابو طاہر مدنی سے احادیث کی کتابیں پڑھیں اور ان سے سند اور اجازت لی۔ سوال نمبر 6، شاہ ولی اللہ مجھ سے حدیث کے الفاظ کی سند لیتے تھے اور میں ان سے حدیث کے معنی کی اصلاح لیتا تھا، یہ کس نے کہا؟ شیخ ابو طاہر مدنی نے کہا۔ سوال نمبر 7، شاہ ولی اللہ کے والد کے مدرسے کا نام کیا تھا؟ مدرسہ رحیمیہ۔ سوال نمبر 8، شاہ ولی اللہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے ان کے: شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی اور شاہ اسماعیل شہید ان کے پوتے تھے۔ سوال نمبر 9، شاہ ولی اللہ کن زبانوں کے ماہر تھے؟ عربی اور فارسی کے ماہر تھے وہ۔ سوال نمبر 10، 1761 عیسوی میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست کس نے دی؟ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی۔ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 11، شاہ ولی اللہ نے قرآن کا فارسی ترجمہ کس نام سے کیا؟ فتح الرحمان کے نام سے شاہ صاحب نے ترجمہ کیا۔ سوال نمبر 12، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی زبان میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف شاہ ولی اللہ ہیں۔ تاویل الاحادیث کتاب عربی میں ہے، یہ بھی انہی شاہ صاحب کی ہے۔ المصفح، یہ کتاب موطا امام مالک کا فارسی ترجمہ و تشریح ہے۔ المصوح، یہ موطا امام مالک کی عربی شرح ہے۔ حجت اللہ البالغہ، یہ کتاب عربی میں ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس میں فقہ و شریعت کے احکام، تصوف کے مسائل اور احادیث کی عمدہ تشریح پیش کی گئی ہے۔ یہ ساری کتابیں شاہ ولی اللہ صاحب کی ہیں۔ سوال نمبر 13، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب عربی میں ہے، اس میں امت کے اختلافات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور فرقہ پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔
عقد الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید، شاہ صاحب کا عربی رسالہ ہے۔ اس کتاب میں اصول فقہ کے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں خلفائے راشدین کی خلافت کے درست ہونے کا اثبات ہے۔ یہ ساری کتابیں بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی ہیں۔ سوال نمبر 14، التفہیمات الہیہ کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے۔ اس کا اکثر حصہ عربی میں اور تھوڑا سا فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کو مخاطب کر کے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ البدر والبازغہ، یہ کتاب عربی میں ہے۔ اس کا موضوع دین کی حکمت و شریعت ہے۔ ہمعات، یہ کتاب فارسی میں تصوف کے موضوع پر ہے۔ ستعات، یہ کتاب بھی فارسی میں تصوف کے موضوع پر ہے۔ القول الجمیل اور الخیر الکثیر، دونوں کتابیں عربی میں ہیں اور تصوف کے موضوع پر ہیں۔ یہ ساری کتابیں شاہ ولی اللہ صاحب کی ہیں۔ سوال نمبر 15، قرآنی علوم پنجگانہ یا علوم خمسہ کون سے ہیں؟ علم احکام، علم مقاسمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت۔ علم احکام کی تشریح کرنا فقیہ اور مجتہد کا کام ہے۔ علم مقاسمہ کی تشریح کرنا متکلمین اور علم الکلام کے ماہرین کی ذمہ داری ہے۔ علم مقاسمہ کی آیتوں کا شان نزول لوگوں کے غلط عقیدے، احکام کی آیتوں کا شان نزول لوگوں کے برے اعمال، علم تذکیر بآلاء اللہ بایام اللہ، علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت کی آیتوں کا نزول کہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے اس کی نشانیوں سے اور موت و آخرت سے غافل ہیں۔ سوال نمبر 16، قرآن میں کتنی گمراہ قوموں سے بحث مباحثہ کیا گیا ہے؟ 4۔ نمبر 1 مشرکین، 2 منافقین، 3 یہود، 4 عیسائی۔ اس مباحثے کے 2 حصے، پہلے حصے میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، دوسرے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 17، بحیرہ صاحبہ، حام اور تیروں کے ذریعے فال گیری جیسی بدعتیں کس نے ایجاد کی؟ عمر بن لوہی نے۔ بعثت نبوی سے 300 برس پہلے پیدا ہوا، اس نے بت پرستی شروع کرائی۔ سوال نمبر 18، قرآن نے مشرکین عرب کے شرک کی تردید کتنے طریقوں سے کی ہے؟ 4 طریقوں سے۔ سوال نمبر 19، توریت کے الفاظ اور معنی میں تبدیلی کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ سوال نمبر 20، زنا کے مجرم کو سنگسار کرنے کی سزا کو یہودی علماء نے کس میں بدل ڈالا؟ کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے۔ سوال نمبر 21، باپ، بیٹا اور روح القدس عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اقانیم ثلاثہ، ٹرینٹی۔ یہ ان کی گمراہی تھی کہ وہ خدا کو 3 چیزوں کا مرکب قرار دیتے، جو کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کبھی تینوں ایک ہیں۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کو یک وقت خدا کا بیٹا اور بشر مانتے تھے۔ سوال نمبر 22، قدیم زمانے میں بیٹے کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا؟ محبوب، پیارے اور مقرب کے معنوں میں
بیٹے کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ انجیل میں اس لفظ کے معنوں کی طرف واضح اشارات موجود ہیں۔ سوال نمبر 23، رفع عیسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ سوال نمبر 24، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ اس معاملے میں شبے میں پڑ گئے۔ یہ کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ قرآن کے۔ سوال نمبر 25، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیش گوئی کس نام سے ہے؟ فارکلید کے نام سے۔ سوال نمبر 26، منافقین کے کتنے گروہ تھے؟ 2۔ ایک جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے اور دل میں کفر رکھتے تھے، ان کے بارے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت 145۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو کمزور عقیدے کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، پہلے گروہ کا عقیدے کا نفاق تھا، دوسرے کا عمل اور اخلاقی نفاق تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔